الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المقربین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اولا بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، انشاءاللہ الکریم آج آپ حضرات کے سامنے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ بیان کروں گا۔ یہ احادیث کریمہ مختلف موضوعات پر ہیں اور کوشش کروں گا کہ تمام احادیث سیاہ ستہ کی کتابوں سے بیان کروں۔ سیاہ ستہ یعنی احادیث کریمہ کی وہ 6 مشہور کتابیں جن پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ان کتابوں کے اندر اکثر احادیث صحیح ہیں۔ سب سے بڑا درجہ جو دیا جاتا ہے وہ ہے صحیح بخاری شریف، اس کے بعد صحیح مسلم شریف، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور ایک اور کتاب ہے سنن ترمذی۔ یہ 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری شریف کی حدیث۔ صحیح بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث نیت کے بارے میں ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اور شرعی طور پر نیت کہتے ہیں عبادت کے ارادے سے کوئی کام کرنا۔ عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل اچھا اسی صورت میں ہوگا جب نیت اچھی ہوگی، نیت خراب ہوگی تو عمل بھی خراب ہوگا۔ اچھی نیت سے مباح عمل عبادت بن جاتا ہے، اور بری نیت کے ساتھ اچھا عمل بھی غلط ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم کسی کی اچھی صورت کو دیکھتے ہیں، کسی کی مالداری کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ بندہ کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں مال و دولت کو نہیں دیکھا جاتا، چہرے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ دیکھتا ہے بندے کے دل کو۔ بندے کا دل کتنا اچھا ہے، دل کتنا ستھرا ہے، اور بندے کے اعمال کیسے ہیں۔ عمل اچھا ہوتا ہے تو بندہ رب کی بارگاہ میں مقرب بندہ بنتا ہے، عمل برا ہوگا تو اس کا حساب قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنت یوم القیامہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جانے والی چیز ہے، مگر جس نے دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ علم کس مقصد سے سیکھنا ہے؟ علم سیکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں علم سیکھ کر لوگوں کو اللہ کے قریب کروں، لوگوں کو دین سکھاؤں۔ علم سیکھوں تاکہ خود بھی گناہوں سے بچوں، حرام کاموں سے بچوں، دوسروں کو بھی بچاؤں۔ علم اس لیے نہیں سیکھا جاتا کہ اس علم کی وجہ سے دنیا حاصل کروں، اس علم کی وجہ سے شہرت حاصل کروں، اس علم کی وجہ سے جاہلوں سے جھگڑا کروں، علماء سے مقابلہ کروں۔ اگر دین سیکھنے میں، علم سیکھنے میں یہ نیتیں ہیں تو فرمایا قیامت والے دن ایسا بندہ بظاہر دنیا کے اندر اسے عالم کہا جائے لیکن قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ووادع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذہب، فرمایا اور اہل علم کے سامنے بات اور نااہل کے سامنے علم کی بات رکھنے والا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں ہیرے موتی اور سونا پہنانے والا۔ اس حدیث میں دو باتیں بیان کی گئیں۔ پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم سیکھنا فرض ہے؟ انسان کو جس وقت جس علم کی ضرورت ہو وہ علم سیکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ مثلا بچہ بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہوتے ہی اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، تو اب نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے تو وضو کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اگر پانی نہ ملے تیمم کی حاجت ہے تو تیمم کے مسائل سیکھنا یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ شادی ہو رہی ہے تو شادی سے پہلے میاں بیوی کے ضروری مسائل اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر تجارت کرتا ہے، کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر تجارت کے بیع و شراء کے مسائل سیکھنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات فرمایا علم جو ہے وہ اہل کو ہی دینا چاہیے، نااہل جسے علم کی قدر نہیں، آپ کو پتا ہے اگر میں اسے دین سکھاؤں گا، علم سکھاؤں گا تو یہ فتنے پیدا کرے گا، یہ لوگوں کے اندر غلط باتیں مشہور کرے گا، اسے علم کی قدر نہیں، تو ایسے نااہل کو علم سکھانا آقا کریم فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے کے اندر موتیوں والا، ہیرے جواہرات والا ہار ڈال دینا۔ اب خنزیر کے گلے میں اتنا قیمتی ہار ڈالا جائے تو اس ہار کی کیا ویلیو رہے گی؟ تو اس لیے علم ایسے بندے کو سکھائیں کہ جسے علم کی قدر بھی ہو اور وہ علم کا صحیح حق بھی ادا کر سکے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے حق میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اس حدیث میں بھی دو باتیں معلوم ہوئی، پتہ چلا فرمایا کہ جس بندے سے اللہ
بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس بندے کو رب پسند فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اسے دین کا فقیہ بناتا ہے، اسے عالم دین بناتا ہے۔ جس کو رب علم دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے، پھر اس کا عمل اس کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عطا کرتا ہے، میں اللہ کے خزانے تقسیم کرتا ہوں۔ پتہ چلا سرکار دو عالم علیہ السلام جو کچھ بھی کسی کو عطا کرتے ہیں تو رب کی عطا سے کرتے ہیں، ذاتی کسی کا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ دیتے ہیں رب کی عطا سے دیتے ہیں، اور مانگنے پر بھی دیتے ہیں، بن مانگے بھی دیتے ہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم، 5 حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان فقط اس چیز کا نام نہیں کہ صرف اللہ کو مانا جائے، ایمان نام ہے اللہ کے رسولوں کو بھی اللہ کا پیارا برگزیدہ بندہ مانا جائے، اللہ نے اپنے رسولوں پر جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر بھی ایمان رکھا جائے، اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان رکھا جائے۔ اب وہ فرشتے جنت کے فرشتے ہوں یا دوزخ پر نگران فرشتے ہوں، یا ہمارے جو کندھوں پر کرامن کاتبین یہ فرشتے ہوں، یا قبر میں سوال جواب کرنے والے منکر نکیر فرشتے ہوں، سارے اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ حق ہیں، فرشتے حق ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ قیامت میں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ تقدیر کیا ہے کہ اللہ کریم چونکہ جانتا ہے ہم ان فیوچر کیا کرنے والے ہیں، مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ نے اپنے علم کے مطابق ان سب باتوں کو لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ تو اب ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ اللہ کے علم کے اندر ہے، اسی لیے اللہ لکھ چکا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جیسا اللہ نے لکھا ہے ہم ویسا کرنے پر مجبور ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ اللہ نے مجبور کسی کو نہیں بنایا، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ مسجد میں آئے اپنے ارادے سے آئے، جو نہیں آئے وہ اپنے ارادے سے نہیں آئے۔ ہم گناہ کی طرف گئے تو اپنے ارادے سے گئے، نیکی کی طرف گئے اپنے ارادے سے گئے۔ اب کوئی بندہ کسی کا حق دبائے، کسی پر ظلم کرے اور کہے جناب تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا، یہ غلط چیز ہے۔ قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے اختیار دیا ہے۔ کسی نے اللہ والے سے پوچھا جناب ہمیں کتنا اختیار ہے؟ کہا ایک ٹانگ کھڑی کرو، ٹانگ کھڑی کر لی، پاؤں اٹھا لیا۔ کہا دوسری کھڑی کرو، کہا دوسری تو نہیں کھڑی کر سکتا۔ فرمایا بس اتنا اختیار ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے ایسا نہیں کہ تمہیں بے اختیار بنایا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ تم جو چاہے کرتے رہو، تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان سب باتوں پر ایمان رکھنا ہے، اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے محبت بھی کرنی ہے۔ صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری اور سنن ترمذی، 3 احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب جھگڑالو جھوٹے پیدا نہ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ جھوٹے ہوں گے، یہ دجال ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، آئے دن دیکھ رہے ہیں اس طرح کے دجال، مکار، کذاب آ رہے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ یہ سارے جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس بندے کو اس کے والد، اس کی والدہ اور تمام لوگوں سے، اس کے ماں باپ، اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ اگر دل میں عشق رسول نہیں، دل میں محبت رسول نہیں، تو ایمان ناکافی ہے، ایمان ناقص ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آقا سب کچھ آپ کا ہے، آپ کی خاطر رب نے بنایا ہے، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم سب آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے صدقے آئے اور ہم آپ ہی سے محبت کرنے والے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رسول کریم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کے لائے ہوئے دین کو بلا چون چرا تسلیم کیا جائے، اپنے عقل کے ترازو میں نہ تولا جائے۔ عقل قربان، عقل جو ہے آقا کریم علیہ السلام پر قربان، آپ کی عقل پر قربان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالیاں نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا کہ وہ میرے صحابہ کے ایک مد یا ایک نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ میرا صحابی جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کو دیکھا ہے، وہ اگر ایک مٹھی برابر بھی کوئی چیز راہ خدا میں خرچ کرے اور دوسری طرف غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو فرمایا میرے اس صحابی کے ایک مٹھی چیز خرچ کرنے کی جو ثواب ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اس کو نہیں پا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابی وہ عظیم انسان ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جس سے رب نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ وہ عظیم انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صحبت عطا فرمائی ہے، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، جو چلتے زمین پر ہیں، ان کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اللہ فی صحابی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا میرے بعد ان میں سے کسی کو بھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، عداوت رکھی، در حقیقت میرا بغض اس کے دل میں تھا، اسی لیے میرے صحابہ سے اس نے بغض رکھا، ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے میرے کو تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے در حقیقت اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، فرمایا جس نے اللہ کو ایذا دی تو اللہ اس پر ضرور گرفت فرمائے گا، اسے پکڑ لے گا۔ سبحان اللہ، کیا صحابہ کی شان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کتنے خوبصورت لفظوں میں، کتنے حکمت بھرے انداز میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھایا کہ میرے صحابہ پر تنقید کرنے سے بچو، تنقید نہ کرو۔ آج لوگ صحابہ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، وہ صحابہ جن کو رب نے نبی پاک کی صحبت کے لیے چنا، جن کو دین کی سربلندی کے لیے چنا، جن کی عظمت رب نے قرآن میں بیان کی، اور آج کا کوئی شخص اٹھ کر یہ کہتا ہے فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا، اس بدبخت کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ تھوڑی سی عقل سے کام لے کہ یہ صحابی کس کا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی بھی میرے کسی صحابی سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری محبت اس کے دل کے اندر ہے، کیونکہ صحابی کی عظمت نبی کی وجہ سے ہے، نبی کی عظمت رب تعالیٰ کے نبی ہونے کی وجہ سے ہے۔ فرمایا جو میرے کسی صحابی پر تنقید کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، در حقیقت اس کے دل میں میرا بغض ہے، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتا، جبھی میرے صحابہ پر تنقید کرتا ہے۔ پھر فرمایا لوگوں یاد رکھو، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اسے یاد رکھنا چاہیے اس نے رب کو اذیت دی ہے، اور جو رب کو اذیت دیتا ہے، رب کے غضب کو ابھارتا ہے تو اللہ کی پکڑ پھر بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے۔ آج بھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے صحابہ کے بارے میں تنقید کی، صحابہ کو اپنی عقل کے ترازو میں رکھا، آج دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، قیامت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ صحیح سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغضوکم واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی، فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہی اللہ ہے، عزتیں بھی اللہ دیتا ہے، شہرت بھی اللہ دیتا ہے، کمال بھی اللہ دیتا ہے، عروج بھی اللہ دیتا ہے، اولاد بھی اللہ دیتا ہے، بیماریوں کو دور بھی اللہ کرتا ہے، سب کچھ رب دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ کریں، جب اللہ کی عبادت کریں
تو یہ دل کے اندر کہا کرے میرے مولا تو اسی لائق ہے کہ سجدہ تجھے ہی کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کو مالک ہی کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب اور محب میں تیرا میرا نہیں ہوتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ آپ خالق کے بندے ہیں لیکن مخلوق کے آقا ہیں، مخلوق کے سردار ہیں۔ اور فرمایا کہ میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت کو جو شانیں ملی ہیں در مصطفیٰ سے ملی ہیں، اہل بیت کو جو مقام ملا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے نسبت و تعلق کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ کیسے بدنصیب لوگ ہیں جو اصل کو چھوڑ کر فرع کی طرف جاتے ہیں، جو معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو سائڈ پہ رکھ کے کہتے ہیں جناب سارا مقام ہی اہل بیت کا ہے۔ ارے اہل بیت کو جو بھی مقام ملا ہے نبی کریم علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے ملا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی پاک سے نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ نبی پاک سے نسبت نہ ہو، یہ نسبت صرف رشتہ داری کی نہیں ہے، سب سے بڑی نسبت نبی کریم علیہ السلام کے غلامی کی نسبت ہے۔ ابو لہب یہ بھی تو سگا چچا تھا لیکن اس پر لعنت برستی ہے۔ کیوں؟ رشتہ داری میں تو نسبت ہے لیکن آقا کریم کو اپنا آقا نہ ماننے میں، آقا کریم کو اپنا آقا نہ ماننے میں یہ آگے تھا۔ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آیا، نتیجہ کیا ہے؟ اگرچہ رشتہ دار ہے لیکن کوئی ویلیو نہیں۔ تو اسی لیے اہل بیت کی جو شانیں جو عظمتیں ہیں یہ نبی پاک سے نسبت کی وجہ سے ہیں، اس کو ذہن نشین رکھنا یہ بہت اہم ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، فرمایا ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ ہماری طرف فرما لیا، فوازنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بڑا زبردست واعظ فرمایا، بیان فرمایا جس سے آنکھیں آنسو بہانے لگیں اور دلوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع فاوصنا، ایک شخص نے آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کہ یہ خطاب آپ کا آخری خطاب ہے، آپ ہمیں وصیت فرمائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت، فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ نہ کٹا حبشی ہی تمہارا امیر کیوں نہ ہو، امیر اگر تمہارا ایسا بھی ہو تب بھی اس کی اطاعت کرنے اور اسے سننے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اختلافاً کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ جلد ہی بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو، تمسکو بہا وعدو علیہا بالنواجذ، فرمایا اس کے ساتھ چمٹے رہو اور مضبوطی سے اسے پکڑ کے رکھو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ،
نئے نئے کاموں سے بچ کے رہنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی چیز جس کی اصل نہ دین میں ہو اور وہ خلاف سنت چیز ہو، نئی چیز جو دین میں نہیں اور خلاف سنت بھی ہے، فرمایا وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. اس حدیث پاک میں گمراہیوں سے بچنے کا کتنا بہترین طریقہ بیان کیا گیا ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں میں اختلافات ہوں گے، فتنے اٹھیں گے، ایسے موقع پر تمہیں چاہیے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو، اور نئی نئی جو چیزیں آئیں گی دین کے اندر اس میں دیکھ لینا کہ جو سنت کو مٹانے والی تو نہیں. اگر سنت کو مٹانے والی ہیں تو پھر اس سے بچنا کہ یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی کی طرف لے کر جانے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.